بہت سارے لوگ جو ہے ایک الزام لگاتے ہیں، جیسے کہ اس عنوان پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو 4 قسم کے الزامات ہوتے ہیں اس عنوان پر بیان کرنے میں۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ میں ان کی وضاحت کر دوں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ وہ بھائی جو غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا کیسا مذہب ہے جو اتنا ایکسپلیسٹلی، اتنا اوپنلی، اتنا کلیئرلی یہ سب باتیں جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس بات کو سن کر جب یہ بات میڈیا میں جاتی ہے تو ہمارے مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے، ایسی باتیں کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس عنوان کے بیان کی وجہ سے اسلام پر، نبی اسلام پر، امہات المومنین پر اور صحابہ پر الزام آتا ہے کہ ان کی زندگی کے یہ گوشے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم کی طرف سے کچھ غلط فہمی آتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل دین ہے، مطلب کمپلیٹ وے آف لائف ہے، کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ وہ ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک تمام چیزوں کو سکھاتا ہے کہ کیسے کی جائے، چاہے پھر وہ پیدائش ہو، چاہے نکاح ہو، یا چاہے موت کا معاملہ ہو۔ کمپلیٹ گائیڈ لائنز دیتا ہے، مکمل طریقہ بتاتا ہے کہ اس چیز کو کیسے کیا جائے، تاکہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں گائیڈنس میں اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس آئی ہے، جو رہنمائی، جو ہدایت آئی ہے قرآن کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے، وہ کمپلیٹ گائیڈنس کے اندر اپنی زندگی گزارے۔ تو پہلی چیز، غیر مسلم بھائی اگر اس کو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے تو وہی سمجھے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہمارے مسلم بھائیوں کا ایک الزام ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کہنے سے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ چھپے ہوئے گوشے سامنے آ جاتے ہیں، امہات المومنین کے تذکرے آتے ہیں، صحابیات کے بارے میں فلاں فلاں باتیں آتی ہے، صحابہ کے بارے میں فلاں آتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائی، اگر ہم اس معاملے کو چھپا دیں، بیان نہ کریں، نتیجتاً جو گمراہیاں اور غلط فہمی آ رہی ہے اور جو لوگ برے لوگوں سے یا ایسی جگہوں سے علم حاصل کر لے رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہے، یا پھر اس بات کو، اس عنوان کو بیان کیا جائے اور بیان کرنے کے بعد لوگ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھے اور سنت کو سمجھنے کے بعد اس طریقے پہ چلے، یہ زیادہ اچھا ہے؟ یا پھر صرف نہیں چھپا دیجئے موضوع کو، عنوان کو چھپا دیجئے، عنوان کو ڈھک دیجئے اور غلط فہمیوں کو پھر بڑھنے دیا جائے؟ لوگ میڈیا سے اور پکچروں سے اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے پھر گائیڈ لائنز، رہنمائی حاصل کر کے پتہ نہیں کیا کیا پھر عمل کر جاتے ہیں، پھر زندگی کے ایک مرحلے میں جا کر پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں۔ اس سے بہتر کتنا اچھا ہو کہ اس معاملے کو ہم سیکھ لیں، اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی جائے اور ہر فرد نکاح سے پہلے آداب معاشرت کو جان لے۔ اس میں ہاں کچھ باتیں ایسی آتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے زندگی کے شعبے سے ہوتی ہے جو چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات آپ سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی وہ گوشوں کو بھی رب العزت نے بیان کروایا اپنے نبی سے جو عام آدمی کو بیان کرنا ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ نبی رہنما ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں راستہ گزارنا ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتوں کا بھی اظہار کیا جو عموماً میں اور آپ اظہار نہیں کرتے۔ لوگ مسلمان ایک سوال یہ بھی کرتے جب یہ عنوان آداب معاشرت، ایٹیکیٹس آف سیکس آتا ہے، وہ یہ ہے، کیا کوئی اپنے والد کے بارے میں، کیا کوئی اپنی والدہ کے بارے میں، کیا کوئی اپنی زندگی کی یہ شعبے جا جا کر لوگوں کو بتائیں گا کہ میں نے فلاں کام ایسا کیا، فلاں کام ایسا کیا؟ نہیں میرے بھائی، بالکل کوئی عام آدمی اس چیز کو اگر دوسروں سے ڈسکس کرے تو یہ ممنوع، یہ حرام، یہ غلط ہے، لیکن نبی چونکہ رول ماڈل ہوتا ہے، نبی زندگی کے تمام مرحلوں میں ہمارا جو رہنما، رہبر ہوتا ہے، لہٰذا ان مسائل میں بھی، چاہے طہارت کے ہو، چاہے حیض و نفاس کے مسائل کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے آداب معاشرت یا جماع کے آداب کا معاملہ ہو، اس معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گائیڈ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو چونکہ نمونہ بنایا، آپ کی زندگی کے یہ گوشے بھی، یہ پہلو بھی، لائف کا یہ پارٹ بھی اللہ نے واضح کیا تاکہ میں اور آپ رہنمائی حاصل کر سکے۔ اور الحمدللہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر میرے غیر مسلم بھائی بھی اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا یہ شعبہ ہے بہت زبردست ہے، اس میں بھی جو ہے خدائی رہنمائی، اللہ کی طرف سے رہنمائی، ایشور کی طرف سے گائیڈ لائنز کیا ملے ہیں وہ اس میں رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات ہوتی ہے، جب بھی یہ مضمون آداب معاشرت کی بات ہوتی ہے، ایک اور بات آتی ہے، اور وہ یہ ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں
کہ دیکھو ایسی ایسی گندی گندی باتیں نعوذ باللہ نبیوں کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں اور صحابہ اور صحابیات کے بارے میں، کیا کوئی اپنے والد والدہ اور اپنی زندگی کا لائف کا یہ پارٹ کیا ڈسکس کرے گا پبلک میں؟ کیا کوئی اس کو چینل پہ ڈالے گا یا کوئی کتابوں میں لکھے گا جس طرح سے حدیث میں لکھا ہے؟ اور ایسے لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اس ٹاپک کو بیس بنا کر یہ کہتے ہیں حدیثوں کو ماننا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں نعوذ باللہ اس طرح سے فحش باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں۔ تو میں نے اس سے پہلے وضاحت کر دی، اگر نبی اس بات کو چھپا لیتے، امہات المومنین یہ بات واضح نہ کرتی، تو مجھے بتائیے، مجھے اور آپ کو تو ایک طرح سے جانوروں جیسی زندگی گزارنا پڑتی، پھر کیسے معلوم ہوتا؟ کچھ بھی کر لو، کہیں بھی چلے جاؤ، کیسے بھی کر لو اور بس ہو گئی زندگی۔ اس میں بتائیے مجھے انسانوں میں اور پھر جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کو آپ دیکھیے، ان کو اس کے آداب نہیں ہوتے ہیں، بس اس نے دیکھا کسی مؤنث نے مذکر کو، میل نے فیمیل کو، پیچھے پڑ گیا۔ تو کیا کوئی گائیڈ لائنس ہونا نہیں چاہیے ہمارے پاس اس کے لیے؟ اور وہی گائیڈ لائنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچائی گئی ہے، تو لہٰذا اس بات کو سن کر حدیثوں کا انکار نہ کریں، بلکہ اس بات کو سن کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ باتیں بھی ہمیں بتا دی کہ ہمیں مکمل اس مسئلے میں بھی جس میں ہم جوش و جذبات میں ہوتے ہیں، نکاح کے بعد انسان جب پہلی بار اپنی بیوی سے ملتا ہے اور دونوں کا میلاپ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا چیز ہو، انسان کنٹرول میں کیسے رہے، اسلام وہ چیز بتاتا ہے۔ چوتھی بات آتی ہے جب بھی یہ عنوان ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ تو بے حیائی ہے، یہ تو بے شرمی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آپ اٹھائیے، حیض اور حیض کے تعلق سے سوال کیے، مطلب لوگ پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، اور اس کا جواب دیا۔ سب سے باحیا ذات ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں حیض کے مسائل بیان کرتا ہے، تو یاد رکھیے جہاں شرعی مسائل کے ڈسکس کرنے کا معاملہ ہے، جہاں شرعی مسائل کو سمجھنے کا معاملہ ہے، اس کے اندر ہمیں شرم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے ان باتوں کو بیان کرنے میں، اس لیے کہ یہ ہمارے طہارت سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔ طہارت درست ہوں گی تبھی پھر جا کے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، تو لہٰذا یہ معاملہ جو سیکس کا معاملہ ہے، یا جس کو آداب جمع، آداب مباشرت ہم کہتے ہیں، یا جب میاں بیوی ملتے ہیں جس کو شادی کہتے ہیں عام زبان میں، وہ کیسے زندگی گزارے، کیسے ساتھ رہے، کیا کرے، کیا نہ کرے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ساری گائیڈ لائنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے، امہات المومنین نے اپنی زندگی کے ذریعے، صحابہ اور صحابیات نے اپنی زندگی کے ذریعے جو سوالات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اس کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیے۔